السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو کہانی کے نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ یہ 1970 کے اردو ڈائجسٹ میں شائع ہوا ایک حقیقی واقعہ ہے، آپ بھی سنیے۔ بس اڈے سے بس روانہ ہوئی اور لڑکھڑاتی ہوئی خراب راستوں پر چل پڑی۔ دیہاتی مرد، عورت، بچے بھیڑ بکریوں کی طرح بس میں ٹھسے ہوئے تھے اور بچوں کی چیخ و پکار کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، اس لیے موسم کافی خوشگوار تھا۔ میں اپنی زمینوں سے واپس آ رہا تھا۔ کچھ دور چل کر کنڈکٹر نے مجھے آواز دی، بابو جی یہ سیٹ خالی ہے، آپ ادھر آ جائیے۔ اور میں گٹریوں اور انسانوں کے درمیان سے راستہ بناتا وہاں جا پہنچا۔ مجھ سے اگلی سیٹ پر ایک بوڑھا شخص اور 2 جوان لڑکے بیٹھے تھے۔ بابا جی کی عمر 60 کے اوپر تھی۔ سفید دھوتی، سفید کرتا، سر پر بڑا سا پگڑ باندھے اور سفید ہی داڑھی نے انہیں بہت باوقار بنا دیا تھا۔ ان کے ساتھ بیٹھے دونوں لڑکے ماحول سے بے خبر باتوں میں مگن تھے۔ وہ بہت اونچی آواز میں کوئی واقعہ ایک دوسرے کو سنا رہے تھے اور بری طرح ہنس رہے تھے۔ جب بھی میری نظر ان بزرگ کی جانب اٹھتی، میں نے ان کو کھڑکی کے دھندلے شیشے سے باہر جھانکتے ہی پایا۔ اچانک بس ایک اسٹاپ پر رکی، دونوں شریر اور باتونی لڑکے اتر گئے اور کچھ لوگ جو بس میں کھڑے تھے آ کر ان کی خالی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ کنڈکٹر ٹکٹ تقسیم کرنے آ گیا تھا اور سب کو ٹکٹ کاٹ کاٹ کر دینے لگا۔ بزرگ نے بھی ٹکٹ لیا اور اسی وقت ان کے پاس بیٹھے شخص نے اپنی جیبوں پر ہاتھ مار کر کہا، ہائے میرے پیسے، ہائے میں لٹ گیا، بس روکو، میری جیب کٹ گئی ہے، کسی نے میری جیب سے 500 روپے نکال لیے ہیں۔ اس وقت کے حساب سے 500 روپے ایک بڑی رقم تھی۔ بھائی اپنے پاس ہی دیکھو، کہیں غلط فہمی تو نہیں ہو گئی، ایک شخص بولا۔ میں غلطی کروں گا؟ جس کا پیسہ نکل گیا وہ غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ میں پوری طرح ہوش و حواس میں ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے رقم میری جیب میں تھی، اب ٹکٹ لینے لگا ہوں تو جیب خالی ہے۔ وہ بہت اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ کسی تھانے کے آگے بس روکو، پولیس والے خود تلاشی لے لیں گے، کوئی نہ اترے بس سے۔ چلو استاد۔ بس میں سے کوئی من آیا، میں تو اسی گاؤں میں اتروں گا۔ ہرگز نہیں، اگلے اڈے تک سب کو جانا پڑے گا، کنڈکٹر نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ پورے 500 تھے، 100 کے 5 نوٹ، وہ شخص بولے جا رہا تھا۔ بس میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ کنڈکٹر نے ساری کھڑکیاں بند کروا دیں، لوگ اپنی اپنی جیبیں ٹٹول رہے تھے کہ کہیں وہ بھی کسی جیب کترے کا شکار نہ ہو گئے ہوں۔ لوگ نامعلوم چور کو صلواتیں سنا رہے تھے۔ ہر شخص دوسرے کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا جی کہ کس نے میرے پیسے نکالے ہیں۔ میرے نوٹوں کے کونوں پر نیلی سیاہی کا نشان ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ چور بچ کے کدھر جائے گا؟ مل جائے تو 100 جوتے لگاؤ چور کو۔ ہو سکتا ہے جس نے جیب کاٹی ہو وہ پچھلے اسٹاپ پر ہی اتر گیا ہو، کسی نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ نہیں جی، ابھی تھے میرے پاس، جب اسٹاپ سے بس چلی ہے تو میں نے ٹکٹ کے لیے اوپر والی جیب میں روپے رکھے تھے۔ بابو جی آپ فکر نہ کریں، چور بچ کر نہیں جا سکتا، کنڈکٹر نے یقین دلایا۔ وہ شخص جس کے روپے چوری ہوئے تھے اپنے حلیے سے کسی دفتر کا کلرک معلوم ہوتا تھا۔ کاٹن کی شرٹ، معمولی کپڑے کی پینٹ پہنے تھا۔ اس کی عمر 30-35 سال کے قریب ہوگی۔ ایسے محنت کش اور سفید پوش طبقے کے فرد کے 500 روپے گم ہو جانے کا مطلب تو 1 ماہ کی تنخواہ کا صفایا ہوتا ہے۔ شاید یہ اس کی تنخواہ ہی ہو۔ بیچارہ، میں نے افسوس کے انداز میں سوچا۔ ذرا دیر بعد بس تھانے کے آگے آ کر رک گئی۔ ڈرائیور اتر کر تھانے میں چلا گیا۔ سب مسافر ایک عجیب سا سسپینس لیے شیشوں سے جھانک رہے تھے۔ ڈرائیور تھانے سے برآمد ہوا تو اس کے ساتھ 2 سپاہی اور تھانے دار صاحب تھے۔
کنڈکٹر دروازے کی چٹخنی لگائے بڑے محتاط طریقے سے کھڑا تھا۔ پولیس والے بس کے قریب آئے تو سواریوں کو ایک ایک کر کے اتارا جانے لگا۔ ہر شخص کی اچھی طرح تلاشی لی گئی۔ 2 سپاہی بس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے اور وہ شخص کی جس کے روپے چوری ہوئے تھے وہ سپاہیوں کے ساتھ کھڑا انہیں اس حادثے کی رودات سنا رہا تھا۔ عورتوں نے اپنی تلاشی لینے پر احتجاج کیا، اس لیے تھانے دار نے فیصلہ کیا کہ پہلے مردوں کی تلاشی لی جائے، پھر ایک عورت سب عورتوں کی تلاشی لے۔ سامان بھی چیک کیا جائے گا اور پوری بس بھی، ہو سکتا ہے کسی نے روپے بس میں ادھر ادھر پھینک دیے ہوں۔ ایک ایک کر کے مرد اتر رہے تھے اور تلاشی دے رہے تھے۔ جب میری باری آئی تو سپاہی نے مجھے پہچان لیا کیونکہ میرا تعلق بھی پولیس کے ایک شعبے سے ہے۔ تھانے دار بولا، ہمیں آپ پر تو شک ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کی تسلی کے لیے تلاشی بلا تفریق ہونی چاہیے۔ چنانچہ مجھے بھی چیک کیا گیا۔ میرے بعد پگڑ والے بابا جی اترے اور ان کی تلاشی شروع ہوتے ہی شور اٹھا، یہ رہے میرے پیسے۔ سپاہی نے بابا جی کو گریبان سے پکڑ کر ان کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، او بڈھے، تجھے شرم نہیں آئی جیب کاٹتے ہوئے؟ شکل مومنوں کی اور کرتوت شیطانوں کے۔ ہائے میں مر جاؤں، اس بڈھے خبیث نے رقم نکالی تھی، ایک خاتون نے افسوس سے کہا۔ خدا کی قسم یہ روپے میرے ہیں، میں نے آج ہی بکرا منڈی میں بکریاں بیچی تھیں تو یہ رقم ملی ہے۔ وہ بزرگ یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بکواس کر رہا ہے فراڈیا، اے بڈھے اپنے سفید داڑھی ہی کی لاج رکھ لیتا۔ سپاہی نے بزرگ کو جھنجھوڑ کر ڈانٹا، ان کی پگڑی کھل کر پیروں میں آ رہی۔ ادھر ادھر سے بھی لوگ اکٹھا ہو گئے تھے، سب اپنی بولی اپنے اپنے لہجے میں بوڑھے کو لان تان کر رہے تھے۔ دیکھیے کون یقین کرے گا کہ یہ بوڑھا جیب کترا ہو سکتا ہے؟ مومنوں جیسی شکلوں والے ہی تو دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی گر کھلا، کسی نے گرہ لگائی۔ توبہ توبہ، پیر قبر میں اور یہ حرکتیں۔ بزرگ کی پگڑی زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ اتنی ذلت اور رسوائی، کاش لوگ برے کام ہی نہ کیا کریں، میں سوچ رہا تھا۔ بزرگ نے اگر بڑھاپے میں اتنی صفائی سے جیب کاٹی ہے تو جوانی میں کیا عالم رہا ہوگا، وہ اپنے پیشے میں ماہر رہے ہوں گے۔ ہر شخص کو بابا جی کے چور ہونے کا یقین تھا، لیکن ان کا اب بھی یہی اصرار تھا کہ وہ پیسے انہی کے ہیں۔ ان کے زرد چہرے پر بے بسی چھا رہی تھی۔ تھانے دار نے بٹوا چھین کر رقم اس کے اصل مالک کو دے دی۔ اس آدمی نے تھانے دار، سپاہیوں اور کنڈکٹر کا شکریہ ادا کیا اور 5 کے 2 نوٹ سپاہی کی طرف بڑھا دیے۔ حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صاحب یہ چائے پانی کے لیے ہے۔ دوسرا سپاہی بابا جی کو بے دردی سے دھکیلتا ہوا تھانے کی طرف چلا۔ بوڑھے نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور بے چارگی سے پکارا، یا اللہ تو انصاف کرنا، چل چل ڈرامے نہ کر، اندر چل، تیرا پچھلا ریکارڈ بھی دیکھیں گے۔ وہ شخص جس کے روپے چوری ہوئے تھے تانگے پر جا کر بیٹھا، تانگا چل پڑا۔ سب مطمئن تھے کہ حقدار کو اس کا حق مل گیا، لیکن تانگا ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ مخالف سمت سے آتے ہوئے ایک تیز رفتار تانگے سے اس زور سے ٹکرایا کہ سواریاں اچھل کر ادھر ادھر بکھر گئیں۔ چیخ پکار کا شور اٹھا اور سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ یہ حادثہ ایسا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ سب منہ پھاڑے دیکھتے رہ گئے۔ وہ آدمی جو ابھی روپے لے کر مسرور و شاداں تانگے میں سوار ہوا تھا، بری طرح چیخ رہا تھا۔ دوسرے تانگے کا بانس اس کے سینے میں کھپ گیا تھا۔ خون اس کے سینے سے ابل کر اس کے کپڑوں پر پھیل رہا تھا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچا تو اس نے ڈوبتی لڑکھڑاتی آواز میں کہا، بزرگ بابا کو بلاؤ۔ لوگ بزرگ کو لینے تھانے کی طرف دوڑ پڑے اور ذرا دیر کے بعد ہی پولیس والے کے ساتھ انہیں لے آئے۔
زخمی نے انہیں دیکھا تو خون تھوک کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، بابا جی، میں سب کے سامنے آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، یہ پیسے آپ کے ہی ہیں۔ میں نے بڑا گناہ کیا کہ آپ پر یہ الزام لگایا۔ جب آپ نے ٹکٹ لینے کے لیے بٹوا کھولا تو میں نے اپنی نظروں سے نوٹ گن لیے تھے، ان پر نشان بھی دیکھ لیے تھے، میری نیت خراب ہو گئی تھی۔ بابا کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے اور زخمی شخص کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ خدا کی بے آواز لاٹھی اتنی جلدی کرشمہ دکھائے گی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، بلکہ ہر شخص اس عبرتناک واقعے سے کانپ کر رہ گیا تھا۔ خدا کے انصاف کو دیکھتے ہوئے دل اطمینان سے لبریز ہو جاتا ہے کہ کمزور سے کمزور شخص بھی بے سہارا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا نے چاہا تو پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔